آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کا مدنی چینل، اور اس میں ایک بار ہم پھر حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں ایک بہت ہی پیارے مہمان کچھ دیر بعد انشاءاللہ عز و جل ہمیں جوائن کریں گے، اور ان کے کچھ ہنٹس انشاءاللہ ہمارے اکبر بھائی آپ کو دیں گے۔ آپ یہ گیس کیجئے، یہ سوچئے اور ہمیں جواب دیجئے کہ وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ کون ہے۔ آپ ہمیں SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے آپ نام بتا سکتے ہیں۔ آپ جو نام جو آپ کے سمجھ میں آئے، جو آپ ان کے ہنٹ سے، اکبر بھائی کے ہنٹ سے آپ جو سمجھ پائیں، وہ ہمیں میسج کیجئے، نام صحیح ہو یا غلط، کوشش کریں گے کہ وہ آپ کا نام جو ہے وہ ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیا جا سکے۔ سلسلے کے اندر ہمارا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مدنی منوں کے لیے ہم اسپیشلی کوئی ایک اینیمیٹڈ چیز لے کر آتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں، کچھ نئی اپڈیٹس مدنی چینل کے بارے میں ہوتی ہیں وہ آپ تک شیئر کرتے ہیں، اور جو آپ کے کچھ مشورے ہوتے ہیں کہ سلسلے میں یوں ہونا چاہیے، مدنی چینل کے بارے میں کچھ کسی سلسلے کے بارے میں یا مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے کوئی آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے، کوئی آپ کے مشورہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے سوالات ہوتے ہیں، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو سوالات ہوں وہ سلسلے میں شامل بھی کیے جا سکیں، اور سلسلے کے بعد، جی ہاں سلسلے کے بعد ہمارے جو مجلس ہے، جو ہمارے اکبر بھائی ہیں اور ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کے پیغامات ہوتے ہیں SMS یا واٹس ایپ یا کال والے، بعد میں وہ ہمارے کال سینٹر سے ریسیو ہوں اور اس پر باقاعدہ ورکنگ کی جا سکے، اور ورکنگ کرتے بھی ہیں، اور ورکنگ کر کے آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ جی آپ نے ہم سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے ہم سے یہ پوچھا تھا، تو اس کا جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے آپ کے کام پر ورکنگ کی ہے۔ تو بالکل آپ اپنی آراء سے، اپنے مشوروں سے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں SMS کے ذریعے، ہمیں کال کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ تمام چیزیں ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور اس پر ورکنگ کریں گے۔ اکبر بھائی یہ عرض کر دوں، ایک اپڈیٹ یہی ہے کہ آج ہمارا سلسلہ جو ہے نا، ویسے تو مغرب کی اذان تک ہوتا ہے، لیکن آج سلسلہ جو ہے یہ 6:26 پر آف ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعائے افطار براہ راست جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ اچھا، جہاں تک ہنٹس کا تعلق ہے تو میں گزشتہ سلسلے میں جو ہمارے راشد بھائی آئے تھے، میں ان کے ہنٹس کے حوالے سے ایک آپ کو عجیب بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کل لاسٹ سلسلے میں ان کے ہنٹس دے رہے تھے نا، تو ایک کال آئی تھی ہماری جو سردار آباد سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم ان کو بتا رہے تھے کہ فلاں فلاں سلسلے میں آتے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کا مائنڈ تو نہیں کام کرتا کہ سلسلہ کب ہوا ہوگا، تو جنہوں نے کال کی نا، کال صحیح انہوں نے جواب دیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اسی وقت YouTube پر جو ہے وہ انہوں نے سرچ کیا، یعنی ہم نے کہا تھا کہ حکومت رسول اللہ کی، تو انہوں نے فوراً وہ سرچ مارا، اور سرچ مارنے کے بعد ظاہری بات ہے مبلغ کا نام اور وہ سامنے آ گئے، تو انہوں نے فوراً ہمیں کال ریکارڈ جو ہے وہ کروا دی تھی۔ انہوں نے اپنے کال میں تذکرہ بھی کیا تھا کہ ہم نے یہ چیٹنگ کی ہے، بہرحال ہماری طرف سے یہ چیٹنگ نہیں ہے، ہمیں تو اوپن فورم ہے، ہم یعنی آپ کو جو ہنٹس دیں گے، آپ چاہیں کسی سے بھی پوچھنا چاہیں، یہ چیٹنگ نہیں کہلائے گی کیونکہ آپ نے نام ہی بتا دیا سلسلے کا، تو دیکھا نام بھی بتا دیا، اور ہماری طرف سے آپ کو ٹوٹلی اجازت ہے، آپ جس سے پوچھنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، کسی طریقے سے بھی معلومات کرنا چاہیں۔ یہ اگر چلیں، اگر آپ تو ہنٹس دیتے ہیں، اگر ہنٹس نہ دیں اور کوئی نام آ جائے تو اچھا، اگر ایسا ہو تو ایسی کرنے کی پرمیشن ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہنٹس نہیں دوں، کوئی بتا دیتا ہے کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ آج وہ آ رہے ہوں۔ اچھا چلو جو ہے وہ اپنا، لیکن ابھی تک بہرحال آیا نہیں ہے، میں ہنٹس آپ کو جو ہے وہ دی دیتا ہوں کیونکہ آج ہمارے سلسلے کا وقت کم ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آج دکھانے کے لیے بھی۔ اچھا، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ نعت خواں ہے، جو آج ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ نعت خواں ہیں، یعنی ان کی شہرت جو ہے وہ بحیثیت نعت خواں ہے، اور نگران شورا کے ساتھ بھی سلسلوں میں ان کی شرکت رہی ہے، لیکن بہت کم سلسلوں میں مدنی مکالموں وغیرہ کے اندر پہلے ان کی شرکت ہوا کرتی تھی، ایز اے نعت خواں نہیں، یہ ایز اے مبلغ کے طور پر۔ ہاں اچھا، سب سے بڑا ہنٹ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت مروج نعت خواں ہیں، ہمارے جو تنظیمی ترکیب کے، ان میں سے یعنی یوں سمجھیں کہ وہ سب سے زیادہ ایجڈ ہے، یہ میں نے ان سے پوچھا تھا، پہلے معلوم کر لیا، یعنی سب سے زیادہ عمر
انہی کی جو ہے وہ اپنا ہے. سینئر بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں دیکھیں سینئر تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ عمر ان کی ماشاءاللہ جو ہے وہ گویا کہ سب سے زیادہ ہے. گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کی داڑھی تو سب کی ہے تو لال داڑھی بھی ان کی ہے. تو اب ممکن ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا ایک ہنس یہ ہے کہ 12ویں شب جو ہوتی ہے اس میں جو صبح بہارا کی جو پرمسرت لمحات ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا وہ ان کی ایک آواز ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے. ان کے جو نعرے ہیں وہ ایک مطلب اپنی مثال ہے. کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کے پڑھے ہوئے نعرے ہیں وہ دنیا بھر میں جو ہے نا وہ بالکل کئی 12ویں بنگلہ دیش میں چونکہ منانے کا سلسلہ ہوا تو چونکہ وہاں بنگلہ میں بھی نعرے ہمارے اسلامی بھائیوں نے بنا لیے مگر جو ان کے نعرے تھے نا وہ مجھے یاد ہے کہ ڈھاکہ کی سرزمین پہ پورے راستے میں وہی نعرے جو ہے نا وہ چلتے رہے. اب وہ ہوتا کیا تھوڑا بنگلہ میں پڑھنے کے لیے نہیں بہت مزہ آ رہا ہے. یہ اللہ 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 ماشاءاللہ مقبول نعرے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو آپ کو اگر نام پتہ چل گیا ہو تو جو ہے وہ عبدالسلام رضا اتاری ہیں. فیس بک پر ان کا رپلائی آ گیا ہے. نام ان کا صحیح ہے. نام صحیح ہے. شہباز اختر ہیں ان کا نام بھی صحیح ہے. آپ کے پاس بھی امید آنا شروع ہو جائیں گے. آصف خان ہیں انہوں نے نام لیا ہے. بنت شاہ حسین ہے مرکز الاولیاء سے انہوں نے بھی صحیح نام لیا ہے. بالکل بالکل. جنید سانجی ہیں ان کا نام جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی صحیح ہے. احمد رضا ملتان سے نام صحیح دیا ہے. صحیح. اچھا حافظ نہیں حافظ حسان ہے فیصل آباد سے انہوں نے بھی صحیح نام دیا ہے. بالکل. اور ام حسان ہے خانے وال سے ان کا بھی صحیح ہے. اچھا عبدالوحید سعیدی ہیں ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. احمد رضا اتاری ہے ملتان شریف سے ان کا نام بھی صحیح ہے. محمد سلیم ہے فیس بک پر ان کا جواب بھی درست. بنت مختار جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید عوام اتنا نہ پہنچے لیکن ماشاءاللہ جو ہے ابو مدنی عبد المتین ہیں ناگوری ان کا جواب بھی درست ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اسی طرح ہاں جوابات کا سلسلہ جو ہے ایک چیز اور ہے نا کیونکہ فیس بک پر تو لوگ اوپر نیچے کے کمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی اب ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ان کا جواب درست ہے. اب سارے جو ہے نا وہ اس کے جواب کو نا وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ہم بھی جو ہے نا ان کو SMS تو ظاہر الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں مگر وہ فیس بک پہ تو کمنٹس کا ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے. یہ اس کا یہ آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جب ہم نے 2-4 اناؤنسمنٹ کی تو وہ سب جو ہے نا اسی لائن پر. اچھا کیونکہ یا پھر اس کا تذکرہ نہ کریں. اچھا یہ ممکن ہے کہ ہم آج آپ کے جو نام آ رہے ہیں کیونکہ ہم جب ان کے SMS پڑھتے ہیں بعد میں تو بہت ساروں کے نام صحیح ہوتے ہیں ہم نام نہیں لے سکتے. نیت کی ہے کہ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل جن کے صحیح نام ہوں گے تو ہمارے سلسلے کے دوران جو ہے نا ہم اپنی جو ٹکٹ پٹی ہے اس پر ان کا نام چلا دیں گے. اچھا میں چونکہ اب ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ نام آ رہے ہیں تو اس میں یہ عرض کر دوں رضا بھائی ہم نے جب سلسلے کے بعد اسلامی بھائیوں کے جو SMS تھے پڑھے اور ان کا یوں سمجھے کہ ہم نے بعض جگہوں پہ جہاں رپلائی دیا تو وہ میں آپ کو مختصر سا جو ہے وہ اپنا عرض کر دیتا ہوں. مرکز الاولیاء یعنی ایک یہ کوشچن آیا تھا کہ سیمی فائنل میں مرکز الاولیاء اور گجرانوالہ کا مقابلہ تھا ذہنی آزمائش سلسلے میں. اب دیکھیں لوگ کتنا نوٹ کرتے ہیں. اس میں جو ونر ٹیم تھی وہ تھی مرکز الاولیاء لاہور لیکن جو فیضان ابو ہریرہ جو ملتا ہے زیادہ سوالات کے جوابات دینے والے کو یا تو وہ ملا تھا گجرانوالہ والوں کو. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ آخر کیوں ہوا. حالانکہ ذہنی آزمائش کو ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا لیکن پھر میں نے اس پر عمران بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ گجرانوالہ والے اگرچہ ہار گئے تھے لیکن چونکہ وہ 2-3 دفعہ ٹائی ہوا ہے آخر میں یعنی برابر کافی دیر تک وہ سلسلہ رہا تھا تو ان میں ایک ہی اسلامی بھائی تھے جو اپنی ٹیم کو لے کر جو ہے وہ اپنا چل رہے تھے جو جوابات دے رہے تھے تو اس وجہ سے وہ ان کو جو ہے دیا گیا تھا. اچھا اسی طریقے سے ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ غلام رسول کا مدنی خاکہ جو فائنل میں ہمارے چلا تھا تو وہ ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دیں. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے ان کو واٹس ایپ پر بھیجا تھا. ان کا پھر پیغام بھی ہم تک آیا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ پیغام بھی جو ہے وہ ہمیں چلا دیں. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیف ہیں اسپین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مدنی چینل اردو نہیں آ رہا تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اس صورت میں یوں کر لیا جائے کیونکہ اپلیکیشن پر یوٹیوب پر یہ مدنی چینل اردو آتا ہے نا
اگر آپ کے پاس، چونکہ یورپ میں ہمارے پاس سروس یہ ہے کہ وہاں پر ہم مدنی چینل انگلش پرووائڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ اردو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب اسٹریمنگ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری اپلیکیشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل اردو دیکھنا چاہیں انگلش یا بنگلہ. اچھا، جب تک یہ چلتا ہے میں اس میں یہ عرض کر دوں، ایک اور یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اوپن فورم پر یہ کہا تھا کہ آپ کو یعنی کوئی چیز آپ کی نہ پہنچی ہو تو ہمیں میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے. 2018 کے رمضان المبارک میں بھی 17 کے تحریر 2018 کے رمضان المبارک میں مدنی مذاکرے میں تحریر نکلی تھی، تو اب وہ ہمیں چاہیے، امیر سنت کی دی جاتی تھی. میں رابطہ کیا اور واقعی ایسا تھا کہ وہ ان کی تحریر ان تک نہیں پہنچی. جو اسلامی بھائی تھے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان کا نمبر مس ہو گیا تھا. تو اب یہاں سے بھی رابطہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کے ذریعے سے رابطہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل 1 یا 2 دن میں اللہ نے چاہا تو امیر سنت کی وہ ان تک پہنچ جائیں گے. لوگ تحائف وغیرہ جو ہیں وہ نہیں مل پاتے، آج آپ نے ان کے لیے بھی ایک اچھا انتظام کیا. بالکل بالکل. یہ تو وہ تحریر کا معاملہ چونکہ الگ تھا، اور باقی ایک کچھ SMS یہ تھے کہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں یہ کہا گیا تھا کہ جنہوں نے رجسٹر بھیجے ہیں، وہ جو لکھتے ہیں ذہنی آزمائش کے سوالات جوابات، تو جن 3 کے علاوہ 3 جو ٹاپ ہیں ان کے علاوہ بھی بقیہ کو تحفے دیے جائیں گے. وہ تحفے اب تک نہیں پہنچے، تو وہ تحفے کیوں نہیں پہنچے انشاءاللہ عز و جل آپ کو سلسلے کے اندر جو ہے وہ اپنا دکھائیں گے، اور ان شخصیت سے ملاقات کروائیں گے کہ جو تحفے آپ کو جو ہے بھیجتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک تھا کہ 2017 میں اطہر بھائی نے ایک سلسلے میں ہماری اناؤنسمنٹ کی تھی، تو ہمارا تحفہ نہیں پہنچا. تو ہم نے اس سلسلے کو چیک کیا. سلسلے کو چیک کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان کو اصل میں نام میں مغالطہ ہوا تھا، یعنی خانے وال تھا اور وہ بھی خانے وال، لیکن نام کے اندر فرق تھا. تو ہم نے ان سے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں غلطی تھی، ہمیں مطلب جو ہے وہ اپنا اب مان جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک تھا نگران شورا کا سلسلہ لبیک جو ہے وہ نہیں آتا. تو ظاہری بات ہے کہ سلسلے کا اپنا وقت ہوتا ہے، وہ ایک وقت تک چلا. اسی طرح ایک اور سلسلہ ہے عبرت والے مقام، یہ ہمارے حاجی حضرت عطاری کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اس کے کچھ سلسلے چلے بھی ہیں، وہ دوبارہ چلیں گے. یعنی میں یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں نا رضا بھائی، یہ ہے آپ ہمیں SMS کریں، ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے سلسلوں پہ ورک کرتے ہیں. ایک ہمیں یہ آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ذہنی آزمائش کے یہ جو سلسلے ہیں یہ کب تک اپلوڈ ہو جائیں گے. تو میں نے الحمدللہ عز و جل معلومات کی اور ان کو بتایا بھی کہ یہ سلسلے سارے کے سارے فائنل تک یہ اپلوڈ جو ہے وہ اپنا کر دیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک یہ تھا کہ عقل والوں کے واقعات، یہ سلسلہ یوٹیوب پر نہیں ہے، اور واقعی آپ یہ دیکھیں کہ چیک کیا وہ سلسلہ نہیں ہے یوٹیوب پر. یعنی ان کی برکت سے جنہوں نے یہ SMS جو ہے وہ اپنا کیا، دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ویب سائٹ پر تو موجود ہے ہماری دعوت اسلامی کی، لیکن یوٹیوب پر نہیں ہے. تو پھر ہم نے سوشل میڈیا والوں سے رابطہ کیا، تو آج صبح کی اپڈیٹ یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل وہ سارے جو ہے سلسلے وہ یوٹیوب پر جو ہے نا اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. تو یہ یوں سمجھے کہ ان کی برکت ہے جنہوں نے SMS جو ہے وہ ہمیں کیا تھا. تو بہت سارے نام آ گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی سجیشن بھی جو ہے وہ اپنا آ رہی ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنا اگر کوئی کال ایسی آئی ہوئی ہو تو ہمارے وہ چلا دیں. اگر امین دیوانے بھائی سلمین بھائی جو ہیں امراض خان، ان کا ہے میرے خیال سے. آپ کے مدنی چینل کی جو شخصیت ہیں وہ محمد امین اطاری ہیں. یہ جن کا بتا رہے ہیں وہ امراض خان ہے، محمد امین اطاری. یہ سلسلے کی اب اگلی قسط کب آئے گی؟ اچھا، آخر اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے خیال سے وہ سلسلہ جو نگران شورا، آپ کو یاد ہوگا ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنا بتا چکے تھے. تو چونکہ آج ہمارے سلسلے کا وقت کم ہے تو ہم جو ہے وہ کال کا ہمارا یا کوئی سلسلہ خراب ہو گیا ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو جو ہے وہ بلا لیتے ہیں. بقیہ پھر انشاءاللہ جو نام ہوں گے وہ آئندہ ہم سلسلے میں انشاءاللہ شامل کر لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں. ہمارے یہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے، جیسے ہی میت ہوئی تو فوراً فون آئے گا غسل والے کو، فٹافٹ غسل والے کو بلا لیں. غسل والے یعنی غسل والا. کاش کہ ایسا ہو کہ ہمارے گھر میں تربیت ایسی ہوئی ہو. اس کے بعد عبدالحبیب بھائی نے یہ جو سلسلہ وغیرہ کیا، نماز سکھانے والا وہ معاملہ، یقیناً ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے کسی بھی حاجی کو اس طریقے سے نہیں کہا ہوگا کہ آپ حج کرنے آ گئے، آپ کو نماز ہی نہیں آتی تھی اور حج کرنے آ گئے آپ.
تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. لڑکیاں جو ہیں لالچ کے چکر میں بھی یہ اس معاملات کو شروع کرتی ہیں اور بعد میں جو رشتے ختم ہوتے ہیں لالچ کی وجہ سے شروع ہوا اور پھر بعد میں نہ ملا تو پھر وہ شادی ہونے کے بعد بھی شادی ٹوٹی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے دیکھا کہ امین بھائی آج ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ. امین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یقیناً ابھی جو ہے نا یہ چل رہے تھے جو نعرے، تو جب یہ نعرے چلتے ہیں یا کوئی منقبت اس طرح کی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی چلیں وہ ہمیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ اس وقتوں میں رہ جاتی ہیں کہ جس وقت میں یہ جو ہے نا مناظر الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو امین بھائی آپ سے بہت ساری جو ہے نا وہ درخواستیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نعتوں کی، اور آپ سے ہم نے جو ہے نا بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے. آج ہماری چائے بھی اتفاق ہے کہ تینوں کو ساتھ مل گئی ہے ہماری جو ہے نا تو چائے بھی ساتھ چلے گی اور سوالات کا بھی سلسلہ آپ سے رہے گا. ہم نے کچھ ایک کوئز بھی آپ سے کرنا ہے اور کچھ سوالات بھی کرنے ہیں. سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مدنی ماحول سے وابستہ کس سن میں ہوئے؟ تقریباً 83 میں ماحول سے وابستہ ہوں. اللہ اکبر. اچھا اسلامی کے بالکل اوائل. بالکل اوائل ماشاءاللہ. اچھا کیسے؟ بس یہ الحمدللہ اعتکاف رمضان کا جی یہ کرنے کا ایک ذہن تھا. اللہ اکبر. تو اعتکاف کرتا رہا. اسی درمیان میں اس وقت جب اعتکاف ہوتا تھا تو امیر اہل سنت بھی مسجدوں میں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان آخری راتوں میں کئی مسجدوں میں آپ کا جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری مسجد میں بھی آنا ہوتا. یعنی آپ نے جو اعتکاف کیا تھا وہ اس وقت دعوت اسلامی کا اعتکاف نہیں تھا، وہ جیسے مساجد میں اعتکاف ہوتے ہیں وہ دعوت اسلامی ہی کا تھا. اچھا جی شروع ہو گیا تھا اس وقت. ہاں یعنی اعتکاف ہوتا تھا مگر تربیت بھی اس کے حساب سے چل رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پھر امیر سنت کا پھر وہ امیر اہل سنت کا بھی انہی اعتکاف میں آنا اتنا ہوا کہ الحمدللہ پھر ماحول سے وابستہ. اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی؟ میری عمر ہوگی اس وقت تقریباً یوں سمجھے کہ 18 سال ہوگی. لوگ اس سے آپ کی صحیح عمر کا اندازہ لگا لیں گے. یعنی 83 میں اگر یہ 18 سال کے تھے تو اب آپ کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے. اچھا کیا ماشاءاللہ جو ہے نعت شریف آپ جو پڑھتے ہیں ابتدا سے ہی آپ نعت خواں ہیں یا کیا؟ نعت خوانی تو الحمدللہ یعنی ماحول سے پہلے بھی. اچھا یعنی اگر یوں سمجھے کہ میرے 12 سال کی عمر تھی اس وقت سے میں نعتیں پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. اور اب تک ماشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا مجھے ایک آپ سے یہ پوچھنا ہے. ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ چونکہ میں نے آپ سے یہ اجازت بھی لے لی تھی کہ یہ جو معذوری ہے یہ کیا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کسی زندگی کے کسی حصے میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جس سے یہ ہوا ہے یا ابتدا سے ہی ہے؟ نہیں یہ بچپن سے پولیو ہے مجھے. اچھا اور بچپن سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب پھر ایک وقت تک تو میں زمین پر اپنے حساب سے رینگتا رہا. اچھا پھر 12 سال کی عمر میں ٹھیک ہے یا 13 سال کی عمر میں پھر بیساکھی لے کر میں نے کوشش کی کہ اس سے چلا جائے. صحیح. تو الحمدللہ اس پر کامیابی ہوئی. کیا بات. اور چلنا شروع ہو گیا. میں رضا بھائی ایک میں نے یہ ان سے پوچھنا تھا سوال کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو اس معذوری میں بھی حالانکہ زمانہ ہو گیا
حالانکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے یہ اب تک غالباً آپ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنا نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ الحمدللہ ایک وقت تھا، میں کچھ ٹائم پہلے یعنی کافی عرصہ ہو گیا، اس ٹائم پہ میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا۔ اچھا، تو ایک مرتبہ امیر اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت نے جیسے ہی صف سیدھی کرنے کے لیے یوں پیچھے دیکھا تو مجھے کونے میں دیکھا، تو مجھے بولا آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ تو بولا آپ کو تو ٹیکا لے کر بھی کھڑا ہونا پڑے گا، صحیح، تو آپ ٹیک لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں کوشش کروں تو ہو سکتا ہوں۔ تو میں نے کھڑے ہو کر کوشش کی، تو ٹیک لے کر میں نے کی۔ پھر بعد میں نے کہا جب ٹیک سے کر سکتا ہوں تو بیساکھی سے بھی کھڑے ہو کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنے تئیں بیساکھی سے کوشش کی، تو پھر میں نے پہلے قیام کیا، پھر رکوع میں گیا بیساکھی سے، پھر اس کو رکھ کے میں سجدے میں گیا، پھر کھڑا ہوا، یوں کرنے لگا۔ تو میں نے کہا یہ تو پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر امیر اہل سنت نے جو شرعی مسئلہ تھا وہ بھی بتایا، اور پھر مجھے بتایا کہ اب آپ اس پر ہی نماز ادا کریں گے۔ پھر الحمدللہ ابھی میں اسی پر نماز ادا کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ کہیں جانے کا ہوتا ہے مدنی قافلوں میں وغیرہ میں، یا کہیں ایسے پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، تو وہاں کے اگر امام صاحب مجھے پہلی بار دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولانا بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیں۔ تو میں بولتا ہوں نہیں، وہ میں کھڑے ہو کر کروں۔ بولا میں بول رہا ہوں آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، سمجھتے نہیں ہے میری بات۔ تو زبردستی بھی مجھے بٹھانے کی کوشش کی۔ اب میں کہوں میں بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں، پھر میں الحمدللہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ عزوجل۔ رضا بھائی چونکہ سلسلے کا وقت کم ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم جو کوئز ہم نے کرنا ہے امین بھائی سے، ہاں وہ پہلے کیونکہ وقت بھی کم ہے اور پھر کچھ فرمائشیں بھی ظاہر ہیں، جی فرمائشیں بھی ہیں، کچھ ایک آدھ کوئی نعرے بھی جو ہے وہ ہم لگوا لیں گے۔ تو آپ اسکرین پر ہمیں وہ دکھائیں، پھر انشاءاللہ عزوجل ہم ان کو عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے کیا پوچھنا ہے۔ چائے بھی آپ پی سکتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہوں اگر ہٹا دیں ہمارے، یہ نیچے کی اگر کالنگ کی پٹی ہٹا دیں امین بھائی، یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 خانے بنے ہوئے، ایک لفظ ہے جیم، اور اب آپ کو اپنی طرف سے حروف تہجی میں سے کوئی بھی لفظ بتانا ہے، اور وہ اگر اس جو لفظ ہمارا ہے اس میں اگر موجود ہوگا تو وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا، ورنہ وہ آپ کی غلطی تصور ہوگی۔ اچھا 4 لفظ ہیں اور 4 ہی جو ہے نا ہاں، غلطی اور کی گنجائش ہے۔ 25 سیکنڈ کا جو ہمارا کاؤنٹر ہے ہمارے ایم سی آر والے اسلام بھائی وہ چلا دیں، اور اس کو اگر ونڈو پر لے لیا جائے۔ اور اس میں رضا بھائی ایک یہ ہے کہ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا شامل ہوں گے۔ وہ یوں ہے کہ جیسے جیسے یہ کچھ الفاظ بولیں گے تو وہ ناظرین کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ لفظ بن رہا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ بن رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح ہو۔ صحیح، آپ لگائیں کوئی لفظ، وہ انشاءاللہ لگ جائے گا۔ جیم ہے، اس کے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آپ نون لگائیں، نون نون، غلط، یہ غلطی لگ گئی آپ کی۔ با، اتنا جلدی کریں گے نا تو ساری غلطیاں لگ جائے گی۔ کوئی اگر ہنٹس لینا چاہیں ہم سے، اچھا ہے یہ چیز کھانے کی؟ بالکل۔ اور یوں کہہ لیں کہ بڑی بابرکت ہے۔ بالکل بڑی بابرکت ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ فیس بک والے بھی چاہیں تو ہمیں جواب دے سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے، کال کے ذریعے۔ رمضان المبارک سے اس کا کافی گہرا تعلق ہے۔ کاف، کاف لگائیں بھائی، کاف غلط۔ اب ایک ہی غلطی کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ اچھا جی، ویسے جوابات آنا تو شروع ہو ہو گئے ہیں۔ صحیح جواب ہے ام حذیفہ رضا ہیں، جواب درست ہے۔ اچھا دیکھ لو، یہ جیم سے دیگر جو ہے وہ اپنا، اچھا بعض جوابات دے رہے ہیں مگر وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ ہیں غلط، مگر ریلیٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ آخری اب لام ہے، لام، لام، چلو جو ہے وہ اپنا لام بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی۔ یہ آصف خان ہے، ان کا جواب ہم نے انہوں نے سوچا دیا ہے مگر انہوں نے
مین چیز کا نام لیا ہے، محمد اسماعیل ہیں، ان کا جواب بھی درست ہے، اور بھی جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ چلیں ہم آپ کو ہنٹ دے دیتے، ہو سکتا ہے آپ صحیح لگوا دیں۔ آپ اگر اس کی قسم کا نام دے دیں گے نا، افطاری جو ہے نا ہمارے یہاں عموماً اس سے جو ہے وہ اپنا کی جاتی ہے، یعنی اس قسم سے، جس قسم سے افطاری کرتے ہیں نا اس کی بھی ایک ہی قسم ہے، یوں سمجھ لیں۔ بہت متبرک چیزیں اور احادیث میں اس کھانے کی جو ہے نا یوں سمجھے کہ ایک ترغیب بھی ہے۔ اب شاید جو ہے نا وہ انشاءاللہ نہیں نام لے آپ، بلے لے کوئی تھوڑا سا اور اگر وہ ہمارے ڈائریکٹر بتا رہے ہیں، ہمارے کیمرہ مین پہنچ گئے، یہ تو کافی پہنچ گئے ادھر تو۔ چلے انشاءاللہ ایس ایم ایس کے ذریعے شیخ ہیں، ان کا جواب درست ہے۔ اسی طرح یہ امان شہزاد ہیں، ان کا جواب بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، کیوں کہہ لیں کہ کھجور کی ایک قسم ہے۔ کئی لوگ کھجور دے رہے ہیں مگر کھجور کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں کھجور تو ہے، لیکن یہ کھجور کی ایک جو ہے وہ اپنا قسم ہے۔ بہرحال جو ہے وہ تو نہیں، ہاں ایک میسج آ گیا ہے ہمیں، چلو میں ایک لفظ میں لگوا دیتا ہوں، پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کچھ۔ عین لگوا دو شروع میں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے نا جوابات ہیں، بالکل۔ اب تو بتائیں۔ اجوا۔ ماشاءاللہ، بنت محمد حنیف ہیں، ان کا جواب بھی جو ہے وہ صحیح ہے، اجوا یہ ہماری کھجور ہے۔ اور اب رضا بھائی چونکہ ماشاءاللہ امین بھائی آئے ہوئے ہیں، اب ہمارے اس سلسلے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے نئے سلسلے مدنی چینل پر آ رہے ہیں تو ہم ان کے تشہیری مدنی گلدستے بھی جو ہے وہ دکھائیں۔ تو ہمارا ایک سلسلہ ابھی انشاءاللہ عز و جل آئندہ ٹیوزڈے سے شروع ہوگا، حاجی اظہر رکن شورا جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ کامیاب کون؟ کیا کامیابی اقتدار سے ہے؟ اگر کامیابی اقتدار سے ہے تو فرعون ایک کامیاب شخص تھا۔ کامیابی کیا دولت سے ہے؟ تو قارون ایک کامیاب انسان تھا۔ کامیابی کیا شہرت سے ہے؟ تو پھر ابو جہل کامیاب تھا۔ مگر یہ ناکام تھے تو پھر اصل کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، بدکاری سے بچتے، امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ انہی کے لیے ارشاد ہوتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی ظاہری کامیابی زندگی تک محدود ہے، جبکہ نیک اعمال دنیا کے ساتھ قبر و آخرت میں بھی کامیابی دلاتے ہیں۔ کامیابی دلانے والے کئی طرح کے نیک اعمال کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کے لیے دیکھیے سلسلہ کامیابی کا راز، صرف مدنی چینل پر۔ ہر منگل رات تقریباً 10:30 بجے یہ سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر آئے گا، تو اسے دیکھیں۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور کچھ ہے، ایک اور تشہیری مدنی گلدستہ ہے، یہ بدھ کو رات 11:30 بجے سلسلہ ہے، آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ جی۔ موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی قبر کی زندگی، جس کی وحشت سے دل گھبرائے، جس کی تنہائی سے کلیجہ منہ کو آئے، جس میں کوئی خوش ہے تو کوئی اداس، کوئی اعمال بد کی سزا میں گرفتار ہے تو کوئی جنتی ہواؤں میں محو خواب۔ کسی کی قبر وسیع، روشن اور خوشبودار تو کسی کی قبر تنگ، اندھیری اور بدبودار، کیونکہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، برے اعمال عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں، جبکہ نیک اعمال قبر کی وحشت کو دور کرتے اور راحت لاتے ہیں۔ نیک و بد لوگوں کے قبر کے احوال اور ان کے اچھے برے اعمال جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ قبر والوں کے واقعات، صرف مدنی چینل پر۔ ماشاءاللہ، یہ سلسلہ ہر بدھ رات تقریباً 11:30 بجے مدنی چینل پر آئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں ایک روم کا منظر۔ کروں کہ ہمارے پاس آپ کو عرض کی تھی کہ میسیجز آئے تھے کہ ہماری جو تبرکات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچے، تو وہ کیوں نہیں پہنچ رہے، آئیے ہم جو بھیجنے والے ہیں ان سے ہی جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ ہمارے یوسف باپو
یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ براہ راست باپو شریف اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو ادھر تو دیکھ لیں, ہماری طرف تو چہرہ تو ادھر کر لیں. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں جو ذہنی آزمائش سیزن 10 میں جن ناظرین کے تبرکات وغیرہ نکلے تھے, رجسٹر جنہوں نے لکھے تھے, ان کے تحائف تیار ہو رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. بابو ہمیں تو ایس ایم ایس آتے ہیں کہ جو ہے وہ جنہوں نے رجسٹر بھیجے تھے اور کچھ 3 جو ٹاپ ہیں ان کے علاوہ بقیہ جتنے ہیں ان کو بھی تبرکات یا ایسی چیزیں بھیجی جائیں گی, لیکن ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ بھاگ نہیں سکتے باپو. ہمیں ناظرین چونکہ ہمارے سلسلے میں بتا دیتے ہیں کہ ہمارا تحفہ ہم تک نہیں پہنچا, تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ سے رابطہ کیا جائے. تو بتائیں کہ کیوں نہیں پہنچا ان کا تحفہ, اور پہنچے گا تو کب پہنچے گا؟ اچھا, یہ آپ پہلے تو آپ مجھے یہ میرے سوال کا جواب دیں کہ یہ آپ کو میسج آج آیا ہے یا پچھلے سلسلے میں آیا تھا؟ نہیں, یہ تو دیکھیں پچھلے سلسلے میں آیا تھا, جو یہ والے وہ تھے, تبھی ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے بھی تقریباً 1-2 ہفتے پہلے جو ایک ہمارا سلسلہ تھا اس میں بھی ایک ایس ایم ایس آیا تھا سیمی فائنل کے حوالے سے. اس میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا, الحمدللہ آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ وہ قادر آباد کی جو جی بالکل آپ نے بتایا تھا, اور الحمدللہ ممکن ہے کہ وہ روانہ ہو گیا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ وہ سلپس ہیں جی جو ہم یہاں سے روانہ کرتے ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے یا کوریئر کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہ کوریئر کی سلپس ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ تحفے روانہ ہو چکے ہیں. باپو بیما ثبوت کی آج بیٹھے ہیں اکبر بھائی, تیاری باپو کی مضبوط ہے. کیا بات ہے کہ یہ کتنے پیکٹ تیار ہیں اور یہ سارے کے سارے اب روانہ ہونے کے مراحل کے اندر ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو آپ نے فرمایا کہ شکایت ہے کہ ہمارا تحفہ میں نہیں ملتا. تو میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ذہنی آزمائش میں ایک نام اناؤنس ہوا بنت عبد الوحید. ٹھیک ہے, ان کا تحفہ نکلا اور ان کا نمبر ہمارے پاس آیا. اب اسی دوران مدنی چینل کے نمبر پر تقریباً 4 بنت عبد الوحید نے ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیے. چلو, ہم نے اناؤنس کیا ایک کا نام اور ایک کو تحفہ پہنچا دیا. اب وہ جو 3 ہیں غلط فہمی کی بنا پر وہ مسلسل پریشان ہوتی رہی ہیں. تو میں آپ کے سلسلے کے توسل سے یہ ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ کا نام اناؤنس ہوتا ہے تو آپ کا ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس کال سینٹر میں موجود ہوتا ہے, اور ہمارے اسلامی بھائی کال سینٹر میں اسی نمبر پر جس نمبر کو ہم نے اوکے کیا ہوتا ہے وہاں پر میسج جاتا ہے, پھر وہاں سے محرم کا نام, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر محرم کا لیا جاتا ہے. تو جب بھی کبھی ایسا ہو کہ آپ کا نام اناؤنس ہو تو آپ سے خود ہی رابطہ کیا جائے گا, آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہ دکھائیں ذرا دکھائیں کتنے زوم آؤٹ کریں گے نا تو انشاءاللہ باپو کے تبرکات وغیرہ. اور باپو سے یہ ہے کہ باپو کا کچھ مدنی پھول بھی اس میں مل جائیں کہ آیا کہ کن چیزوں کا مزید احتیاط کرنی چاہیے نام دینے کے حوالے سے, ایڈریس دینے کے حوالے سے, تاکہ جو چیزیں ہیں وہ پراپر جو ہے وہ متعلقہ بندے تک پہنچ جائے. جی, ہمارے جو تبرکات ہوتے ہیں ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیمی فائنل تک جو تحائف تھے وہ ذہنی آزمائش سیمی فائنل والے دن پچھلے جتنے بھی تھے سارے پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یعنی یوں سمجھے کہ باپو سیمی فائنل کے 2 رہتے تھے. اچھا, جو آپ نے قادر آباد کا فرمایا تھا کہ ان کو تحفہ نہیں پہنچا, ان کا میسج آیا تھا, تو ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا جو ٹیلی فون نمبر ہمیں محرم کا دیا تھا اس میں ایک نمبر کا مسٹیک ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے محرم سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. یعنی باپو یوں سمجھیں کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو کہیں کہ وہ بے فکر ہو جائے, باپو اپنے کاموں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ یوسف باپو کا یعنی آفیشیل کام نہیں ہے. یعنی باپو ماشاءاللہ مدنی چینل کے اندر یہ گویا کہ یہ یعنی ایکسٹرا یہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے لیے دیا ہوا ہے کہ دل و جان سے کام کرتے ہیں. اور باپو یہاں میں دیکھتا ہوں کہ راتوں میں نے دیکھا بالکل اکبر بھائی راتوں میں جو نا باپو لگے ہوئے ہوتے ہیں, اکیلے بیٹھے ہوئے تبرکات. اور یہ باپو کے ساتھ کوئی اور اسلامی بھائی نہیں ہے, خود ہی یہ سب کچھ جو ہے وہ تیار ماشاءاللہ جو ہے وہ کرتے ہیں. باپو چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ابھی ختم ہونے والا ہے, چونکہ ابھی دعا افطار لائیو ہے, تو امین بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. تو میں آج آپ کی فرمائش باپو کچھ دکھانا چاہوں گا اکبر بھائی کہ تھوڑا سا کہ یہ دیکھیں یہ لسٹیں ہیں جنہوں نے تبرکات وغیرہ کے لیے سوالات کے جوابات دیے, رجسٹرز وغیرہ لکھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری لسٹیں ان کی دیکھتے رہیں. اچھا, یہ سارے نام ہیں, یہ باقاعدہ نام ہے, ان کو ہم نے تحفے روانہ کرنے کیے ہیں ماشاءاللہ. اور اب تقریباً یہ آج جو ہے وہ 18 سے 19 تبرکات روانہ ہوں گے. کیا بات ہے, کیا بات. اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف 5 یا 6 رہ جائیں گے جو بیرون ممالک کے ہیں. ٹھیک ہے,
ہالینڈ سے ہمارے دوسرے سلسلے کے اندر ایک اسلامی بھائی نے سوال کا جواب دیا. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہالینڈ بھی ہم نے تحفہ پہنچا دیا ہے. کیا بات ہے باپو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. امین بھائی سے عرض کروں گا کہ چونکہ ہمارا سلسلے کا ابھی وقت اختتام پر ہے، تو آپ کچھ کوئی کلام پڑھ دے، کچھ نعرے بھی جو ہے وہ اپنا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. ہم ربی النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. آقا کی آمد مرحب، داتا کی آمد مرحب، مولا کی آمد مرحب، ملجا کی آمد مرحب، ماوا کی آمد مرحب، نبی کی آمد مرحب، امی کی آمد مرحب، سرور کی آمد مرحب، انور کی آمد مرحب، آقا کی آمد مرحب، داتا کی آمد مرحب، مولا کی آمد مرحب، ملجا کی آمد مرحب، ماوا کی آمد. دعائے افطار کا وقت ہے. اب براہ راست ہم مدنی چینل پر دعائے افطار کی طرف جاتے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. آئیے مل کے نیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مناجات یعنی دعا میں شریک رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ
اور کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اللہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اور نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، اللہ نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نجم کی خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میری، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، میرے مولا نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا
پھر کیسے سہوں گا یا رب گرمیے حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب قبر میں قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا اور آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں بندہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں یا اللہ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب آج بنتا ہوں حشر میں رسوائی کی آگ بے پسوں گا یا رب اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور میرے مولا اذن سے تیرے سر حشر
کہیں کاش حضور ساتھ آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.